غباریت پر لعنت بھیجتا ہوں اور سلوشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جماعت کی بات کر رہا ہوں, سواد اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ آؤ نوجوانوں, کیوں بھٹک رہے ہو اس لڑائی جھگڑے کے اندر؟ وہ آپ بھی پریشان ہو, کہتے ایک مولوی یہ کہتا, ایک مولوی یہ کہتا. میں کہتا ہوں میرے بچوں آپ ٹھیک کہتے ہو, واقعی میں تمہارا جتنا نازک ذہن ہے تم اس اعتبار سے صحیح کہتے ہو, لیکن اتنی بات تو تم کالج یونیورسٹیاں پڑھتے ہو, تم جناب کتابیں پڑھتے ہو, تم اہل علم ہو, اتنی بات تو تم سمجھتے ہو کہ کوئی تو نقطہ ہوگا جس پر اتفاق ہوگا. اور وہ اتفاق کیسے ہوگا؟ شاہ عبد الحق کو وہ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. شاہ عبد العزیز کو وہ بھی جنتی کہہ رہے ہیں, ہم بھی جنتی کہہ رہے ہیں. تو کافر جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کا جو عقیدے میں بدعت کرے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اب آؤ, جب تم بھی ان کو رحمت اللہ علیہ کرے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, تو ان کی کتابیں کھول کے دیکھ لو نا, جس مسئلے میں اختلاف ہے جو یہ کہے تم بھی مانو ہم بھی مانے, ختم کرو. پھر مسجدوں سے مسلک کے بورڈ ختم ہو, صرف لکھ دو مسجد, بس صرف لکھ دو. کہتے تم یہ آگے حنفی بریلوی کیوں لکھتے ہو؟ تو ہم نے کہا بتانا پڑتا ہے. پہلے جب جعلی چیز نہیں بنی تھی تو صرف گھی کہا جاتا تھا, جب جعلی آ گیا تو کہنے لگے دیسی گھی. کیا کہنے لگے؟ خالص دیسی گھی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ جعلیوں سے ہوشیار. آپ کے بارے میں کیا جملہ لکھتے ہیں مدارج نبوت کے اندر؟ آپ لکھتے ہیں ابو لہب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت باسعادت کی خوشی میں مسرت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی, کمی کر دی, اور پیر کے دن اس سے عذاب اٹھا لیا. جیسا کہ احادیث میں آیا ہے, اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے. یہ عقیدہ بریلی کا ہے یا سارے علماء کا ہے؟ فرمایا اس جگہ, یہ آپ مدارج نبوت میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. سنیے آگے جملہ اور مبارک جملہ. فرماتے ابو لہب جو کافر تھا, میری بہنیں خاص طور پر یہ جملہ سنیں, فرمایا ابو لہب جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب, اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش با کرامت کی خوشی منانے اور اپنی کنیز کا دودھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کرنے پر جزا دی گئی. تو مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے وہ اور اس سلسلے میں مال خرچ کرتا ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ آگے لکھتے ہیں, ہاں سنیت کا مذہب پورا پڑھیں, لیکن یہ ضروری ہے, آگے لکھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ عوام میں پیدا کردہ بدعتوں مثلا گانے, حرام آلات کے استعمال اور منکرات سے خالی ہو تاکہ طریقہ بدعت محرومیت کا سبب نہ ہو. اور یہ کہیں نہیں ہوتا. ظہر کی نماز ہماری مساجد میں پڑھی جاتی ہے, باوضو ہو کر لوگ نکلتے ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر اذکار, حضور کے فضائل کرامات, نعتیں, یہ ذکر ہوتا ہے. تمام علماء, کراچی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ دیکھیے کہ عصر کی نماز کے وقت نشتر پارک آ کر جمع ہوتے ہیں, وہاں پر سارے علماء و قائدین نماز عصر ادا کرتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد جو جید علماء ہیں, جو مفکر ہیں, بزرگ ہیں, وہ اپنی تقاریر اور آج دن کی اہمیت کے حوالے سے نوجوانوں اور عوام کے دلوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے دل میں عشق و محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کرامتیں ذکر کرتے ہیں. مغرب کا وقت ہوتا ہے, پھر نماز مغرب ادا کی جاتی ہے, اس کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں, باقاعدہ باضابطہ, ہاتھوں میں کوئی ڈھول مول نہیں ہوتا ہے, جھنڈا ہوتا ہے جو صحابہ لیا کرتے تھے, اور زبانوں پر گانے نہیں ہوتے, ترانے ہوتے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا, اور بینروں پر لکھا ہوتا ہے جشن ولادت مصطفیٰ مبارک ہو, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. بولے سبحان اللہ.